الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحابه وأزواجه وذرياته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اما بعد. والدین کا حق بعد موت. نمبر 15. ایک شخص نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا والدین کے مرنے کے بعد ان کے ساتھ سلوک کرنے کی کوئی صورت باقی ہے، یعنی کوئی صورت ہو سکتی ہے؟ فرمایا، ان کے لیے دعا کرنا جس میں نماز جنازہ بھی شامل ہے، اور ان کے لیے استغفار کرنا، اور ان کے مرنے کے بعد ان کی وصیت کو پورا کرنا بشرطے کہ خلاف شرع نہ ہو، ان کے قرابت داروں سے صلہ رحمی کرنا جو محض ان کی قرابت کی وجہ سے کی جائے، اس نیت سے کہ رضائے والدین حاصل ہو اور رضائے والدین سے رضائے حق حاصل ہو، اور والدین کے دوستوں کی تعظیم کرنا. مشکات ابو داود الادب المفرد. بہت بڑی اہم چیز ہے دعا کرنا. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. اے اللہ ان کی مغفرت فرما، ان کو جنت الفردوس میں اعلی مقام نصیب فرما. استغفار کر کے ان کو ثواب پہنچانا، مغفرت کی دعا کرنا، صلہ رحمی قرابت داروں سے. اللہ ہم سب کو نصیب فرما دے. معاشرے سے نکل چکا ہے، رسم و رواج کے طور پر اس نیت سے کیا جائے گا تو یہ اللہ کی ناراضگی کا ذریعہ ہوگا، اور حدیث پر عمل کرنے کی نیت سے تو اللہ کی رضا کا ذریعہ ہوگا. نمبر 16. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر کوئی بندہ خدا زندگی میں ماں باپ کا نافرمان رہا اور والدین میں سے کسی ایک کا یا دونوں کا اسی حال میں انتقال ہو گیا تو اب اس کو چاہیے کہ وہ اپنے والدین کے لیے برابر دعا کرتا رہے اور خدا سے ان کی بخشش کی درخواست کرتا رہے، یہاں تک کہ خدا اس کو اپنی رحمت سے نیک لوگوں میں لکھ دے. بیہقی. نمبر 17. والدین کی خدمت کا یہ بھی تتمہ سمجھنا چاہیے کہ ان کے انتقال کے بعد ان کے ملنے والوں سے سلوک و احسان کیا جائے. بخاری الادب المفرد. والدین کے دوست کا حق. 18. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اپنے باپ کے دوست کا خیال رکھو، اس سے قطع تعلق نہ کرو، ایسا نہ ہو کہ اس کی دوستی قطع کرنے کی وجہ سے اللہ تعالی تمہارا نور بجھا دے. الادب المفرد. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. ماں باپ پر لعنت بھیجنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں اس طرح ارشاد فرمایا کہ سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ آدمی اپنے ماں باپ پر لعنت بھیجے. عرض کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی اپنے ماں باپ پر کیوں کر لعنت بھیج سکتا ہے؟ صحابہ کے لیے تو یہ بڑی تعجب کی بات تھی.
آج کل کا ماحول ہوتا تو کوئی تعجب کی بات نہیں تھی، جہاں دینداری نہیں ہے یا دینداری صرف نام کی ہے، حقیقت کی نہیں ہے۔ دینداری کے لیبل میں خواہشات پوری کی جاتی ہے، وہاں ماں باپ کا پر لعنت، ماں باپ پر جملے کسنا، طنز کسنا عام ہو چکا ہے۔ صحابہ کے دور میں تھا نہیں، اس لیے انہیں تعجب ہوا، اس لیے پوچھا۔ فرمایا اس طرح کہ جب کوئی کسی کے ماں باپ کو برا بھلا کہے گا تو وہ بھی اس کے ماں باپ دونوں کو برا بھلا کہے گا۔ بخاری سیرت النبی۔ شوہر و بیوی کے حقوق۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بیویوں کے درمیان حقوق کی تقسیم میں انصاف فرماتے تھے کہ اے اللہ، یہ میری تقسیم ہے ان چیزوں میں جن پر میرا قابو ہے، پس تو مجھے اس چیز میں ملامت نہ کرنا جو خالص تیرے قبضے میں ہے اور میرے قبضے میں نہیں، یعنی محبت۔ ترمذی۔ چونکہ اس کا تعلق دل سے ہے اور دل کا رجحان یہ بندے کے اپنے اختیار میں نہیں ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا کہ کون سی عورت سب سے اچھی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ایسی ہو کہ جب شوہر اس کو دیکھے دل خوش ہو جائے، اور جب اس کو کوئی حکم دے تو اس کو بجا لائے، اور اپنی ذات اور مال کے بارے میں کوئی ناگوار بات کر کے اس کے خلاف نہ کرے۔ نسائی حیات المسلمین۔ فائدہ: خوشی اور فرما برداری اور موافقت کے کتنے بڑے فائدے ہیں۔ حیات المسلمین۔ اور ایک حدیث میں ہے کہ جب شوہر کہیں باہر جائے تو اس کی غیر موجودگی میں اس کے گھر بار اور ہر امانت کی حفاظت کرے۔ سنن ابی داؤد۔ حضرت حکیم ابن معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہماری بیوی کا ہم پر کیا حق ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ہے کہ جیسا تم کھانا کھاؤ اس کو بھی کھلاؤ، اور جیسا کپڑا پہنو اس کو بھی پہناؤ، اور اس کے منہ پر مت مارو، یعنی قصور پر بھی مت مارو، اور بے قصور مارنا تو سب جگہ برا ہے، اور نہ اس کو برا کو سنا دو اور نہ اس سے ملنا جلنا چھوڑ دو، مگر گھر کے اندر رہ کر، یعنی روٹھ کر گھر سے باہر مت جاؤ۔ ابو داؤد حیات المسلمین۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو عورت اس حال میں وفات پائے کہ اس کا شوہر اس سے راضی اور خوش ہو وہ جنت میں داخل ہوگی۔ ترمذی مشکات۔ دائرہ شریعت میں رہ کر دائرہ حدود کے اندر رہتے ہوئے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 4 چیزیں ایسی ہیں کہ جس کو وہ مل جائے تو دین و دنیا کی بھلائی اس کو نصیب ہو جائے۔ اللہ ہم سب کو اور ہماری قیامت تک کی نسلوں کو نصیب فرما دے۔ 1. شکر گزار دل، قلب شاکر، الحمدللہ علی کل حال۔ 2. لسان ذاکر، ہر حال میں اللہ تعالیٰ کو یاد رکھنے والی زبان۔ اللہ اللہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے یا اللہ یا رحمان یا رحیم، اللہ کے ناموں کو لے۔ اونچائی پر چڑھے اللہ اکبر پڑھے، نیچے اترے سبحان اللہ پڑھے، اچھائی پیش آئے الحمدللہ پڑھے، ناگوار چیز پیش آئے اپنے گناہوں پر استغفار کرے۔ جسم صابر،
بلاؤں پر صبر کرنے والا جسم، اور 4 وہ عورت جو اپنی ذات اور اپنے شوہر کے مال میں خیانت نہ کرے۔ بیہقی مشکات۔ اللہ تعالی ان حقوق کو ادا کرنے والا ہم سب کو اور ہماری قیامت تک کی نسلوں کو بنائے۔ اللہ تعالی ان پاکیزہ تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آسان فرمائے، مدد فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس کہنے سننے کو قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کہنے والے کے لیے، سننے والوں کے لیے، اقوام عالم کے لیے اسے ہدایت کا، نجات کا، امن کا ذریعہ بنائے، فتنوں سے حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اخلاص کے ساتھ، دل کی عظمت، عقیدت اور محبت کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ تعلیم اور پاکیزہ سیرت کو بار بار پڑھنے کی، کہنے کی، سننے کی اور زندگیوں میں اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، آسان فرمائے، مدد فرمائے۔ آمین یا رب العالمین، بحرمت سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، برحمتک یا ارحم الراحمین۔